اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، آج ایک نہایت اہم مسئلہ، پیچیدہ مسئلہ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جب ہم ایسے مسائل کو بیان کرتے ہیں تو اکثر مومنین ہمیں گالیوں کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کمنٹ کے اندر طرح طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات میں ان کے لیے کرتا چلوں کہ آپ کی ان بے تکی اور اس بلا وجہ تنقید سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، اور یہ علوم اہل بیت ہے، دین اہل بیت ہے، اور یہ معصومین علیہ السلام نے یہ چیزیں تعلیم فرمائی ہیں، کیونکہ دین اسلام ایک کامل و اکمل مذہب ہے۔ اس میں بڑے سے بڑے مسئلے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج جو مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور یقین مانیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کم بیان کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اس مسئلے سے ناآشنا ہیں اور ان کو نہیں پتہ کہ ہم کس قدر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور کس قدر ہم حرام کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کی جو پچھلی شرمگاہ ہے اس میں کیا ہم بستری کی جا سکتی ہے، جماع کیا جا سکتا ہے، مباشرت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہ اکثر جوان غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، لہٰذا وہ اس میں گناہ کا ارتکاب بھی کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اگر عورت کے ایام حیض چل رہے ہیں اور پھر تو حیض کی حالت میں جماع کرنا اگلی شرمگاہ میں حرام ہے، یہ بھی اکثر مومنین مسئلہ نہیں جانتے، لہٰذا حالت حیض میں جماع مباشرت کرنا حرام ہے جب عورت حیض کی حالت میں ہو۔ دوسری ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں، ان دونوں صورتوں میں چاہے حیض میں ہو یا حیض کی حالت میں نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں آپ نے اور یاد رکھنی ہے۔ پہلی چیز کہ اب اگر عورت راضی ہے، اگر تو عورت پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرنے کے لیے راضی ہے، تو بھی شریعت مقدسہ نے فرمایا کہ شدید مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام کے قریب قریب ہے کہ اس عمل سے بچا جائے اور اس عمل کو نہ کیا جائے۔ اب دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ عورت راضی بھی نہیں ہے، مرد مجبور کرتا ہے، تو پھر مرد پر قطعاً حرام ہے اس عمل کو کرنا اور وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ پیغام، یہ ویڈیو لازمی بھیجیں، کیونکہ دین اسلام کی ایک بات آگے پھیلانا یہ صدقہ جاری ہے۔ جب تک وہ انسان عمل کرتا رہے گا، آپ کے نام اعمال میں ثواب داخل ہوتا رہے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔